بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیکل سلیمانی، مصنف مظہر کلیم M.A، عمران سیریز۔ کرنل مورگن بڑی بے چینی کے عالم میں کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ GP5 کا سربراہ کرنل ڈیوڈ، ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ کرنل کوسٹر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کے چہروں سے بھی شدید بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ ان کا مشترکہ آپریشن روم تھا، اور جب سے صدر مملکت نے انہیں اکٹھا کام کرنے کا حکم دیا تھا، وہ تینوں ریڈ آرمی کے ہیڈ کوارٹر میں ہی موجود رہتے تھے۔ کرنل ڈیوڈ نے پورے اسرائیل میں پھیلی ہوئی GP5 کو پوری طرح الرٹ کر دیا تھا۔ پورے اسرائیل میں ہر مشکوک آدمی کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ GP5 کے کارکن شکاری کتوں کی طرح ایک آدمی کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ اسرائیل میں موجود چھوٹے بڑے ہر قسم کے ہوٹل، بار، قہوہ خانے اور جوئے خانوں کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ ہوائی اڈے، بس اسٹاپ، ریلوے اسٹیشن اور شاہراہوں پر ملٹری انٹیلیجنس کے کارکن پہرا دے رہے تھے۔ ریڈ آرمی کے ذمے زیر زمین دنیا کے افراد کی چیکنگ تھی۔ اس طرح انہوں نے اپنے طور پر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے اسرائیل میں داخلے کو ہر لحاظ سے روکنے کی کوشش کر رکھی تھی، کیونکہ بلیک سروس کے سربراہ نے یہ مصدقہ خبر ان تک پہنچا دی تھی کہ شاکر سرات نے پاک ایشیا کا خفیہ دورہ کیا ہے۔ اس طرح یہ بات اب حکومتی سطح پر طے کر لی گئی تھی کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس لازماً شاکر سرات کے کہنے پر پہلے کی طرح اسرائیل میں موجود مجرموں کی طرح داخل ہوگی، اور جہاں تک ان کا اندازہ تھا اس کا ٹارگٹ لازماً ایٹمی لیبارٹری اور دفاعی اسٹور نمبر 1 ہوگا۔ وزیر اعظم آسکر ہسپتال میں بدستور زیر علاج تھے، جبکہ صدر مملکت کا کئی بار فون آ چکا تھا کہ 2 ہفتوں کے دوران ہر صورت میں فلسطینی گوریلا گروپ کا خاتمہ کیا جائے اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو اسرائیل میں داخل ہوتے ہی ختم کر دیا جائے۔ میجر فرینک کے ذمے فلسطینی گوریلا گروپوں کی تلاش تھی، لیکن باوجود شدید کوششوں کے ان میں سے کسی کا اتا پتہ معلوم نہ ہو سکا تھا۔ البتہ وہ یعقوب کانڈی کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے پاس ایسی اطلاعات موجود تھیں کہ یعقوب کانڈی درپردہ فلسطینیوں سے ملا ہوا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو یعقوب کانڈی پر تشدد کر کے بھی اصل بات اگلوا لیتا، لیکن اس نے جذباتی اقدام کرنے کی بجائے عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور یعقوب کانڈی کی صرف نگرانی تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھا تھا، کیونکہ اس کی چھٹی حص بار بار کہہ رہی تھی کہ اگر پاک ایشیائی اسرائیل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تو وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی صورت میں یعقوب کانڈی سے ضرور رابطہ رکھیں گے۔ اس وقت ان تینوں کی شدید بے چینی کی وجہ شمالی سرحدی ہیڈ کوارٹر سے آنے والی ایک چونکا دینے والی اطلاع تھی کہ کچھ ہیکریمین جو کہ صحرا میں ٹڈی دل کے خاتمے کرنے والے ادارے سے منسلک نظر آتے تھے، 2 جیپوں میں صحرائے سینا کی طرف سے شمالی سرحد کے قریب پہنچے تو ہدایات کے مطابق ان کی مکمل اور تفصیلی چیکنگ کی گئی اور انہیں سرحدی ہیڈ کوارٹر میں لایا گیا، لیکن وہ لوگ اچانک ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر کے جیپوں میں نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس اطلاع کے ملتے ہی کرنل کوسٹر نے ایئر فورس کے قریبی اڈے سے جنگی جہازوں کے اسکواڈرن کو ان پر بمباری کرنے کا حکم دیا تھا۔ انہیں واپسی اطلاع مل چکی تھی کہ 2 خاکی رنگ کی جیپیں حرکت کرتی ہوئی دیکھی گئیں اور ان پر بم برسائے گئے۔ یہ اطلاع ملتے ہی کرنل کوسٹر نے دوسرے سرحدی کیمپ ہیڈ کوارٹر کو ان کی لاشوں کی تلاش کا حکم صادر کر دیا تھا، اور اب وہ ان لاشوں کی دستیابی کی رپورٹ سننے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ ان تینوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ایکریمین کے روپ میں یہ یقیناً پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ارکان ہوں گے، کیونکہ ایکریمین کبھی اس طرح چیکنگ کا نام سن کر سرحدی ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر کے نہ بھاگتے۔ انہیں ایسی حرکت کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی، اور کسی فلسطینی گروپ کو اس طرح اندر داخل ہونے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے آنے جانے کے خصوصی راستے پہلے ہی متعین کر رکھے تھے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 8-10 آدمی آخر اتنے بڑے ہیڈ کوارٹر کو کیسے تباہ کر کے نکل گئے۔ اطلاع کے مطابق 6 جیپیں، 2 ہیلی کاپٹر اور 20 کے قریب فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ کرنل مورگن نے واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر وہ واقعی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے آدمی ہیں تو پھر ان کے لیے معمولی بات ہے، اور مجھے اب بھی شک ہے کہ ایئر فورس کا ان کا خاتمہ نہ کر سکی ہوگی۔ وہ شیطان ہی نہیں بلکہ شیطانی روحیں ہیں۔ GP5 کے کرنل ڈیوڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا، ایسی باتیں آخر آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ دنیا کی طاقتور ترین فورس کے آدمی ہیں۔ یہ پاک ایشیا آخر ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ہم جب چاہیں پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، پھر مٹھی بھر افراد کی آخر حیثیت کیا ہے؟ کرنل مورگن نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا، کرنل مورگن، آپ نئے ریڈ آرمی میں آئے ہیں، آپ کا واسطہ ابھی ان لوگوں سے نہیں پڑا۔ کرنل ہیمرخ کسی طرح کم نہ تھا، لیکن اس کا کیا حشر ہوا؟ میجر ہیرس کی لاش سے پوچھیں کہ یہ لوگ کیا ہیں۔
اور ابھی ابتدا میں ہی میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ چند لوگ ہیڈ کوارٹر دبا کر کے کیسے نکل گئے ہیں۔ میں حقیقت پسند آدمی ہوں، اس لیے آپ کو پیشگی کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میرے دل میں انتقام کی آگ کا لو بھڑک رہا ہے۔ میں نے اس بار فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس کا ایسا حشر کروں گا کہ ان کی روحیں بھی صدیوں تک اندھیری قبروں میں بلبلاتی رہیں گی۔ کرنل ڈیوڈ کا لہجہ بے حد تلخ ہو گیا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز نکلی اور کرنل کوسٹر نے جلدی سے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، نارتھ یارڈ نمبر 3، میجر نشتور کالنگ، اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس کرنل کوسٹر اٹینڈنگ یو، اوور۔ کرنل کوسٹر نے بڑے باوقار اور سنجیدہ لہجے میں کہا، سر ہم نے ہیڈ کوارٹر نمبر 1 کے گرد 20 کلومیٹر کا ایریا اچھی طرح چھان لیا ہے۔ وہاں نہ جیپیں ہیں، نہ ان کا ملبہ، اور نہ ہی کوئی ایکریمین ملا ہے، اور نہ ان لوگوں کی لاشیں، اوور۔ میجر نشتور نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایئر فورس ہیڈ کوارٹر سے اطلاع دی گئی تھی کہ جیپوں پر بمباری کی گئی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہاں کچھ بھی نہیں، اوور۔ کرنل کوسٹر نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب، میں نے خود سرچنگ پارٹی کی قیادت کی ہے، اوور۔ میجر نشتور نے بااعتماد لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر آخر وہ لوگ کہاں گئے؟ انہیں آسمان نگل گئی یا زمین کھا گئی، اوور۔ کرنل کوسٹر نے دانت پیستے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں پوچھا۔ ٹھہرو میں بات کرتا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور اس نے ہاتھ بڑھا کر سوئچ آن کیا۔ ہیلو، میں کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، کرنل ڈیوڈ آف GP5، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، یس سر میں اٹینڈ کر رہا ہوں، اوور۔ دوسری طرف سے میجر نشتور نے جواب دیا۔ میجر نشتور، یہ بتائیں کہ ہیڈ کوارٹر نمبر 1 کے قریب کوئی قصبہ یا نخلستان وغیرہ ہے، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے پوچھا۔ یس سر، جہاں بمباری ہوئی ہے اس سے 20 کلومیٹر شمال میں ایک عرب قصبہ تاغا ہے۔ اس قصبے سے 50 کلومیٹر کے فاصلے تک اور کوئی قصبہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے قصبے تاغا کی پوری تلاشی لی ہے۔ ہم نے ایک ایک گھر کی تلاشی لی ہے، ایک ایک کمرہ دیکھا ہے، ہمارے وہاں مخبر بھی موجود ہیں، ہم نے ان کو بھی ٹٹولا ہے، لیکن وہ سب لوگ بالکل کچھ نہیں جانتے۔ یہ جیپیں قصبے میں آئی ہی نہیں، اور نہ ان میں سے کسی نے ان جیپوں کو دیکھا ہے، اوور۔ میجر نشتور نے جواب دیا۔ جیپوں کے ٹائروں کے نشانات وغیرہ ملے ہیں، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، نو سر، ہوا چلنے کی وجہ سے ریت فوراً برابر ہو جاتی ہے، اس لیے نشانات ملنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اوور۔ میجر نشتور نے جواب دیا، اور اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے کرنل ڈیوڈ کے اس سوال پر حیرت ہو رہی تھی۔ میجر نشتور، اگر اس علاقے سے شہری علاقے میں کوئی داخل ہونا چاہے تو اسے کہاں پہنچنا ہوگا، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ جناب، نزدیک ترین شہری علاقہ پاکامہ ہے، جو سرحدی ہیڈ کوارٹر نمبر 1 سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں سے بذریعہ ٹرین ہی مرافا پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اسرائیل کا مکمل شہری علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اوور۔ میجر نشتور نے کرنل ڈیوڈ کو اس طرح بتایا جیسے کرنل ڈیوڈ کبھی اسرائیل میں آیا ہی نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ لازماً پاکامہ پہنچیں گے، وہاں پہنچے بغیر وہ مرافا نہیں جا سکتے، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے کہا، بالکل جناب، آپ کا خیال درست ہے، اوور۔ میجر نشتور نے کہا، ٹھیک ہے، تم ایسا کرو کہ بستی تاغا سے پاکامہ تک مکمل پکٹنگ پکڑو، فضائی پکٹنگ، تاکہ اگر وہ لوگ کسی بھی انداز میں پاکامہ کی طرف روانہ ہوں تو انہیں چیک کیا جا سکے۔ آگے ہم خود سنبھال لیں گے، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا، یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی، لیکن اگر یہ لوگ کہیں چیکڈ ہو جاتے ہیں تو ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ اطلاع دی جائے یا ان کا خاتمہ کر دیا جائے، اوور۔ میجر نشتور نے کہا، پہلے ان کا خاتمہ کرو پھر اطلاع دو، ان کے خاتمے میں ایک لمحہ کی بھی دیر نہیں ہونی چاہیے، اوور۔ کرنل ڈیوڈ نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، یس سر، اوور۔ میجر نشتور نے جواب دیا، اور کرنل ڈیوڈ نے کہا، اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر کا مین بٹن آف کر دیا۔ جہاں تک میرا آئیڈیا ہے یہ لوگ اسی قصبہ تاغا کے قرب و جوار میں کسی خفیہ اڈے میں چھپے ہوئے ہیں، ورنہ اتنی جلد یہ لوگ جیپوں سمیت کہیں بھی غائب نہیں ہو سکتے تھے۔ کرنل ڈیوڈ نے ٹرانسمیٹر آف کرنے کے بعد باقی 3 ساتھیوں سے مخاطب ہوا۔ خفیہ اڈہ؟ کس کا خفیہ اڈہ؟ کیا پاکیشیا کے یہاں خفیہ اڈے ہیں؟ کرنل مورگن نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، اور کرنل ڈیوڈ طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ آپ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ فلسطینی گوریلے ان کی پشت پر ہیں، اور یہ بات تو بہرحال سب جانتے ہیں کہ فلسطینی گوریلوں نے جگہ جگہ خفیہ اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ کرنل ڈیوڈ کی بات درست ہے، بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا، ان کی پلاننگ پہلے سے طے شدہ ہوگی، ورنہ یہ لوگ اتنی جلدی غائب نہیں ہو سکتے تھے، ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل کوسٹر نے کہا۔ اب ان کو پکڑنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم پاکامہ اور اس کے گرد و نواح کی اس قدر سخت چیکنگ کریں کہ ریت کا ایک ذرہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو، کرنل مورگن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمارا کھیل ایسا ہونا چاہیے کہ بظاہر پاکستان سیکرٹ سروس کو اس کی نگرانی کا علم نہ ہو سکے، تاکہ وہ موقع کی مناسبت سے اپنی حکمت عملی بدلنے کی بجائے مطمئن ہو کر آگے بڑھتے جائیں اور ہم اچانک ان پر جھپٹ پڑیں۔ اس طرح ہم ان کو یقینی طور پر تہس نہس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ اگر یہ بات ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں ہائی
آئی ہاک استعمال کرنا چاہیے جو اس قدر بلندی پر پرواز کرتا ہے کہ انسانی آنکھ اسے چیک نہیں کر سکتی، لیکن وہ 100 کلومیٹر کے ایریا میں پھیلی ہوئی ریت کے ایک ایک ذرے کو یوں دیکھ سکتی ہے جیسے خوردبین سے دیکھا جا رہا ہو۔ پاکامہ میں اس کا ریسیونگ سینٹر بنا لیا جائے اور پھر وہیں سے اس پر حملے کا پروگرام بنایا جائے، کرنل کوسٹر نے کہا۔ گڈ، ویری گڈ آئیڈیا۔ اس طرح یہ لوگ حقیر چوہوں کی طرح چوہے دان میں پھنس جائیں گے، بلکہ ایسی صورت میں تو بہتر ہے کہ میجر نشتور کی نگرانی کو بھی ختم کر دیا جائے، کیونکہ ان کے ہیلی کاپٹرز کی وجہ سے بھی یہ لوگ باہر نہ نکل سکیں گے۔ کرنل ڈیوڈ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، مجھے اس تجویز سے اتفاق ہے۔ کرنل کوسٹر، آپ میجر نشتور کو واپس اپنے ہیڈ کوارٹر جانے کے احکامات جاری کر دیں۔ میں ریڈ آرمی کے ایکشن گروپ کو پاکامہ پہنچنے کے احکامات دیتا ہوں، اور کرنل ڈیوڈ، آپ پاکامہ میں موجود GP5 کے افراد کو چوکنا کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں ایسی عمارت کا بندوبست کریں جہاں آئی ہاک کا ریسیونگ سینٹر بنانے کے ساتھ آپریشن ہیڈ کوارٹر بھی قائم کیا جا سکے۔ اس کے بعد کرنل کوسٹر آئی ہاک کو وہاں بھیجیں، اور تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد ہم سب خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپریشن ہیڈ کوارٹر پہنچ جائیں گے تاکہ وہاں متفقہ فیصلے کیے جا سکیں۔ کرنل مارگن نے تفصیلی پروگرام مرتب کیا اور سب نے اسبات میں سر ہلا کر اس پروگرام کی منظوری دے دی۔ درمیانی میز پر اسرائیل کا تفصیلی نقشہ پھیلا ہوا تھا اور عمران اور اس کے ساتھی اس نقشے پر جھکے ہوئے تھے۔ آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے عمران یہیں سے فیصلے کر لینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تاغا اڈے کے انچارج جمال سے تفصیلی نقشہ منگوایا تھا۔ ہمارا اسرائیل میں مشن کیا ہوگا؟ جولیا نے پوچھا۔ یہ بات یہاں بتانے والی نہیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور ریت کی دیواروں کے تو کروڑوں کان ہو سکتے ہیں۔ اس وقت مسئلہ ہمارا تل ابیب تک صحیح سلامت پہنچنے کا ہے، باقی باتیں وہیں ہوں گی، عمران نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا، اور جولیا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ممبران نے بھی سر ہلا دیے۔ وہ سب سچویشن کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے، اس لیے عمران کی ایسی احتیاط سے بہرحال وہ اختلاف نہ کر سکتے تھے۔ یہ بات تو طے ہے کہ ہماری تلاش ہر طرف جاری ہوگی۔ جب انہیں تباہ شدہ جیپیں اور ہماری لاشوں کے ٹکڑے بمباری والے علاقے میں نہیں ملیں گے تو وہ لازماً سمجھ جائیں گے کہ ہم کہیں پناہ لیے ہوئے ہیں، صفدر نے کہا۔ نہ صرف تلاش جاری ہوگی بلکہ ہمارے گرد گھیرا بھی انتہائی سخت کر دیا گیا ہوگا، اور ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اس گھیرے کو اس طرح توڑ کر نکل جائیں کہ وہ منہ دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہاں سے قریب ترین شہری علاقہ پاکامہ ہے، اور پاکامہ سے بذریعہ ٹرین مرافا پہنچا جا سکتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہم تل ابیب تک پہنچ سکتے ہیں، تنویر نے نقشے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چونکہ اس بار X2 کی ہدایات بے حد سخت تھیں اور تنویر خود بھی اس مشن کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے وہ ہر لحاظ سے عمران کے ساتھ تعاون کر رہا تھا۔ یہی بات لازماً انہوں نے بھی سوچی ہوگی اور انہی جگہوں کے گرد گھیرا بھی ڈالا ہوگا، لیکن اگر ہم کوئی نیا راستہ ڈھونڈ لیں تو یہ لوگ ان علاقوں کی نگرانی کرتے رہ جائیں گے اور تل ابیب تک پہنچ جائیں گے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، لیکن کدھر سے؟ اور تو کوئی ایسا راستہ مجھے نظر نہیں آتا، جولیا نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ ایک راستہ ہے تو صحیح، لیکن وہ اس قدر لمبا پڑ جائے گا کہ باوجود انتہائی رفتاری کے ہمیں تل ابیب پہنچتے پہنچتے 2 ہفتے لگ جائیں گے، اور 2 ہفتے کا ہی ہمارے پاس وقت ہے۔ ہمیں ان 2 ہفتوں کے اندر اندر اسرائیل کو کوئی ایسا سبق سکھانا ہے کہ وہ مدتوں اس کے زخم چاٹتا رہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے اس سلسلے میں جمال سے بات کی جائے، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع ہوں یا انہیں ایسے راستوں کا علم ہو کہ ہم گھیرا توڑ کر نکل جانے میں کامیاب ہو جائیں، کیپٹن شکیل نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، ذرا جمال کو بلا لاؤ، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ جمال صاحب اڈے سے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کے آدمیوں کا کہنا ہے کہ وہ ابھی واپس آنے والے ہیں۔ چند لمحوں بعد ہی کیپٹن شکیل نے واپس آ کر کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے اگر ہم کوئی تیز رفتار ہیلی کاپٹر کر لیں تو زیادہ آسانی سے صحرا کو پار کر سکیں گے، تنویر نے کہا۔ ہیلی کاپٹر کہاں سے حاصل کریں؟ اور پھر ہیلی کاپٹر فوراً نظروں میں آ جائے گا، صفدر نے کہا۔ ابھی وہ اسی طرح کی مختلف تجویزوں پر گفتگو کر رہے تھے کہ جمال اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ کیا ہوا؟ عمران نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی چونک کر پوچھا۔ جناب، ابھی پاکامہ سے ہمارے آدمی نے ایک خفیہ اطلاع دی ہے کہ پاکامہ میں زبردست نقل و حرکت ہو رہی ہے۔ ریڈ آرمی GP5 کے ساتھ ساتھ ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ بھی وہاں پر پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے ایک عمارت کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہے، اور سب سے خطرناک اطلاع یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو تلاش کرنے کے لیے آئی ہاک سے مدد لے رہے ہیں، جمال نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ آئی ہاک سے؟ وہ کیا چیز ہے؟ عمران کے ساتھیوں نے چونک کر پوچھا، جبکہ عمران ہونٹ بھیجے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ وہ اس جاسوسی طیارے کے متعلق اچھی طرح جانتا تھا جسے آئی ہاک کہا جاتا تھا۔ یہ اکریمیا کی خصوصی ایجاد تھی، اور اس کی مشینی نظروں نے مکھی بچ کر بھی نہ نکل سکتی تھی، جبکہ وہ اس قدر بلندی پر پرواز کرتا تھا کہ اسے انسانی آنکھ تو کجا طاقتور دوربین سے بھی اسے چیک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جمال آئی ہاک کے بارے میں یہی تفصیل عمران کے ساتھیوں کو بتا رہا تھا۔ آئی ہاک کے بارے میں تفصیل سن کر سب کے چہرے لٹک گئے۔
کیا یہ بات یقینی ہے کہ وہ لوگ آئی ہاک کے ذریعے ہمیں تلاش کریں گے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ جی ہاں، جس آدمی نے یہ اطلاع دی ہے وہ GP5 کا علاقائی انچارج ہے اور ہمارا خاص مخبر ہے، جمال نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ہمارے بچ نکلنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ جمال نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ آئی ہاکنگ کی چیکنگ ریز ہربل میک اپ کو چیک نہیں کر سکتی، اس لیے ہربل میک اپ کر کے ہم بڑی آسانی سے آئی ہاک کو چکر دے سکتے ہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ہربل میک اپ؟ وہ کیا ہوتا ہے جناب؟ جمال نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہربل جڑی بوٹیوں کو کہتے ہیں مسٹر، اور یہ خصوصی جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ میک اپ ہوتا ہے۔ میرے پاس اس کی ایک بڑی کٹ موجود ہے، تم بس اتنا کرو کہ ہماری قد و قامت اور جسم اور ملتے جلتے نقش و نگار کے افراد ڈھونڈو، ہم ان کے میک اپ میں جائیں گے، اور جب تک ہم تل ابیب پہنچنے کی تمہیں اطلاع نہ دیں وہ لوگ اس اڈے میں رہیں گے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوہ ویری گڈ جناب، آپ تو واقعی حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہیں، ورنہ آئی ہاک کی خبر سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ میں ایسے آدمیوں کا بندوبست کر سکتا ہوں، جمال نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسے آدمی ڈھونڈنا جن کے کاغذات اصلی اور مکمل ہوں، عمران نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، ایسا ہی ہوگا، جمال نے کہا اور پھر تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ہم اب جیپوں میں جائیں گے؟ جولیا نے پوچھا۔ نہیں، یہ جیپیں تو ان کی نظروں میں ہوں گی، جمال کے آدمی جس طرح آتے جاتے ہوں گے اسی طرح جائیں گے، تم سب ایسا کرو کہ جیپوں سے تمام ضروری سامان اور اسلحہ نکال لو، عمران نے کہا اور وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد قصبہ طاغہ سے 2 پرانے ٹرکوں اور ایک پرانی سی جیپ پر مشتمل قافلہ پاکامہ کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ ٹرکوں پر چمڑے کے بڑے بڑے ٹکڑے لدے ہوئے تھے۔ قصبہ طاغہ میں چمڑے کی رنگائی کا کام صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا تھا اور قصبہ طاغہ اسی کام کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ دونوں ٹرکوں کو تنویر اور صفدر چلا رہے تھے، ان کے ساتھ کیپٹن شکیل چوہان، صدیقی اور نعمانی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ پرانی کھٹارہ قسم کی جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر جمال موجود تھا اور اس کے ساتھ عمران بیٹھا ہوا تھا۔ جیپ کی پچھلی سیٹ پر جولیا، ٹائیگر اور خاور بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب مقامی عربوں کے لباس اور میک اپ میں تھے۔ جولیا جمال کی بیٹی ماریا کے میک اپ میں تھی اور اس نے مقامی لباس پہن رکھا تھا، ہربل میک اپ کی وجہ سے وہ مکمل طور پر الگ لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ ٹائیگر اور خاور دونوں جمال کے بیٹے شہاب اور قاسم کے میک اپ میں تھے۔ اس طرح جیپ کی پچھلی سیٹ پر اس وقت تینوں بہن بھائی موجود تھے۔ عمران نے بستی طاغہ کے ایک چمڑا رکھنے والی چھوٹی سی فیکٹری کے مالک عامر کا روپ دھار رکھا تھا، جمال اس کا مینیجر تھا، جبکہ باقی ساتھیوں میں موجود دوسرے لوگ عامر کے ماتحت تھے۔ یہ سب لوگ طاغہ میں ہی رہتے تھے اور چونکہ عامر اور جمال اسی طرح اکثر چمڑا لاد کر پاکامہ آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے انہیں یقین تھا کہ چیکنگ بھی ہوئی تو وہ بچ نکلیں گے۔ عمران نے جو خصوصی ہربل میک اپ کیا تھا وہ صرف مخصوص جڑی بوٹیوں کے محلول سے ہی تیار ہو سکتا تھا، پانی یا دیگر کیمیکل سے وہ صاف نہ ہو سکتا تھا۔ ان سب کے پاس اصلی کاغذات موجود تھے، اس لیے وہ سب مطمئن انداز میں صحرا میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تقریباً 3 گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد وہ پاکامہ شہر کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ابھی انہیں چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک ریت کے ٹیلوں کے پیچھے سے 10-12 جیپیں تیزی سے نکلیں، انہیں گھیر لیا گیا تھا۔ دوسرے لمحے تقریباً 50 کے قریب اسٹین گنوں سے مسلح افرادوں نے ان کے ٹرکوں اور جیپ کو گھیرے میں لے لیا۔ کیا بات ہے جناب، کیا ہوا؟ جمال نے بڑے حیرت انگیز انداز میں ایک آدمی سے پوچھا۔ باہر نکل آؤ، سب باہر آ جاؤ ورنہ گولیوں سے چھلنی ہو جاؤ گے، اتنے میں ایک آدمی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا اور اس کے سارے ساتھی انتہائی تیزی سے باہر آ گئے۔ جمال نے انہیں پہلے ہی یہ بات بتا رکھی تھی کہ یہاں عربوں کو دوسرے درجے کے شہری سمجھا جاتا ہے اور یہودی اپنے احکامات کی تعمیل میں ذرا بھی غفلت پر بے دریغ گولی چلا دیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب تیزی سے اٹھ کر باہر نکل آئے، جیسے اگر انہیں ایک لمحے کی بھی دیر ہو گئی تو وہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ اپنے کاغذات نکالو، حکم دینے والے نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ شاید اس چیکنگ پارٹی کا انچارج تھا۔ جناب، ہم طاغہ سے مال لے کر آ رہے ہیں، میرا نام عامر ہے، میں فیکٹری اونر ہوں، اور یہ میرا مینیجر جمال ہے، اور یہ اس کی بیٹی ماریا، اور یہ اس کے بیٹے شہاب اور قاسم ہیں، اور باقی میری فیکٹری کے ملازم ہیں جناب، عمران نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے جیپ سے نکلنے والے افراد کا تعارف کرایا۔ کاغذات دکھاؤ، اسی انچارج نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا، اور عمران کے کہنے پر جمال نے جیپ کے ایک خانے سے سب کے کاغذات نکال کر اس انچارج کے حوالے کر دیے۔ چیکنگ پارٹی کے ارکان ٹرکوں اور جیپوں کی تفصیلی تلاشی لینے لگے، لیکن عمران مطمئن انداز میں کھڑا تھا کیونکہ انہوں نے اڈے میں سے کوئی چیز بھی اپنے ساتھ نہ لی تھی، کیونکہ آئی ہاک کی نظروں سے اسلحہ یا اس قسم کی چیزوں کا چھپانا ناممکن تھا۔
اسی لیے یہی طے ہوا تھا کہ جب وہ تل ابیب پہنچ جائیں گے اور ریڈ آرمی اور جی پی 5 کی توجہ اس علاقے سے ہٹ جائے گی تو جمال یہ سامان بعد میں تل ابیب پہنچا دے گا۔ ان کے پاس اسلحہ ہونا تو ایک طرف چھوٹا سا چاقو بھی موجود نہ تھا۔ ان کے کاغذات چیک ہونے کے ساتھ ساتھ سپاہیوں نے ان سب کی باقاعدہ جامہ تلاشی بھی لی اور کاغذات اور گاڑیوں کی چیکنگ اور ان کی جامہ تلاشی کا کام مکمل ہو گیا تو انچارج کے کہنے پر اس کے کئی ساتھی جیپوں سے میک اپ صاف کرنے والا مخصوص کیمیکل لے کر آ گئے اور اس کے بعد اس کیمیکل کے ذریعے ان کے چہرے دھوئے گئے اور تولیے سے رگڑے گئے، لیکن ہربل میک اپ کسی طرح صاف نہ ہو سکتا تھا، اس لیے ان کے چہرے اسی طرح سے رہے تو انچارج کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو، انچارج نے کاغذات جمال کو واپس کرتے ہوئے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ بہت بہت شکریہ جناب، ہم تو جناب اسرائیل کے وفادار ہیں، جمال نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا اور انچارج نے سر ہلا دیا۔ وہ سب اپنی اپنی سواریوں کی طرف بڑھ گئے، لیکن ابھی انہوں نے گاڑی کو اسٹارٹ نہ کیا تھا کہ وہ انچارج بھاگتا ہوا جیپ کے پاس آیا۔ سنو، تم سے جی پی 5 کا سربراہ کرنل ڈیوڈ ملنا چاہتا ہے، اس لیے تم سب میرے پیچھے آؤ، انچارج نے کڑک لہجے میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے جمال سے مخاطب ہو کر کہا۔ کرنل ڈیوڈ، لیکن جناب ہم تو عام سے شہری ہیں، ہمارا کیا قصور ہے جناب، جمال نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، جیسا کہا جا رہا ہے ویسے ہی کرو۔ سنو، اگر تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو بموں سے اڑا دیا جائے گا، انچارج نے انتہائی کڑک لہجے میں کہا اور جمال نے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد انچارج کی جیپ ان کے آگے آگے چل رہی تھی اور سپاہیوں سے بھری ہوئی دو جیپیں ان کے ساتھ ساتھ اور پیچھے چل رہی تھیں، اس طرح انہیں باقاعدہ گھیرے میں لے کر پاکامہ قصبے کی طرف بڑھایا جا رہا تھا۔ جمال نے معنی خیز نظروں سے عمران کی طرف دیکھا، عمران کے چہرے پر سکون تھا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے انہیں خاص طور پر منع کر دیا تھا کہ وہ کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکالیں جو مشکوک ہو سکتا ہو، کیونکہ آئی ہاک نے ان کی گفتگو بھی ٹیپ کر لینی ہے۔ عمران کے چہرے پر سکون دیکھنے کے باوجود جمال کے پیٹ میں گولے سے پھٹ رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ کرنل ڈیوڈ اسرائیل کا انتہائی وحشی درندہ نما آدمی ہے، وہ عربوں کو بلاوجہ بھی قتل کر کے لطف اٹھاتا ہے، اس لیے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پاکامہ کی طرف جانے کی بجائے پھانسی گھر کی طرف جا رہا ہو، لیکن ظاہر ہے اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ البتہ اسے کچھ ڈھارس تھی تو پاکامہ میں جی پی 5 کے مقامی انچارج کیپٹن رابرٹ سے تھی، جو کہ ان کا خاص آدمی تھا، اور جمال نے اڈے سے چلنے سے پہلے ہی اپنی روانگی کی اطلاع اسے دے دی تھی تاکہ اگر ضرورت پڑے تو وہ ان کی امداد کر سکے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔